آج کے اس تقریب کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس گھٹن کے ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، جس کرب پریشانی افراتفری کے ماحول سے گزر رہے ہیں، اس سماج میں اس قسم کے تقاریب کا اشد ضرورت اس لیے ہے کہ ہم مسائل کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کا حل بھی تلاش کرنے کے لیے مل بیٹھتے ہیں اور ڈائلاگ کرتے ہیں۔ مجھے ہمارے ساتھی نے یہ کہا کہ میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے اور آپ اجازت دیں، ابتدا میں اس خطے کے پس منظر اور آج کے حالات پہ تھوڑا سا روشنی ڈالوں گا، اس کے بعد پھر اصل موضوع کی طرف ہم آئیں گے۔ جس خطے میں ہم اس وقت موجود ہیں، جغرافیائی طور پہ اور تاریخی طور پہ یہ سینٹرل ایشیا سے قریب، اس کو ایرانین پلیٹو کہتے ہیں، اور ایرانین پلیٹو کو اگر آپ نقشہ آج کسی بھی وقت دیکھ لیں، مثلا اورماڑے کے پہاڑوں سے شروع ہو کے بولان سے آپ آتے ہیں اور بولان سے جا کے آپ کوہ سلیمان سے جاتے ہیں، اس کا یہ جو خطہ ہے اس کے درمیان میں اس کو ہم ایرانین پلیٹو کہتے ہیں۔ اس کے نیچے جب آپ جائیں گے، انڈس اور سب کانٹیننٹ اس کو کہا جاتا ہے جغرافی طور، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بر صغیر کا جو تقسیم جو مذہب کے نام پہ ہوا، اس میں ہم بھی اس کا حصہ ہے، مگر جغرافی طور پہ اور تاریخی طور پہ یہ بات بالکل غلط آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہم بھی بر صغیر کا حصہ ہیں۔ بہرحال اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ تقسیم 3 بنیادوں پہ ہوا۔ ایک تو یہ ہمیں بتایا گیا، ہم نے تحقیق بھی نہیں کی، ہم نے توجہ بھی نہیں تھی، ہم آج کل پورا دن نیٹ اور واٹس ایپ میں لگے رہتے ہیں، ان معاملات پہ ہم کو سوچنے کا موقع بھی نہیں دیا، اور حالات بھی اس قسم کے کریٹ کیے گئے کہ اس خطے کے لوگ تعلیم یافتاؤں، سیاسیوں، سماجیوں، معاشروں، مذہبیوں آزادانہ طور پہ وہ سوچ سکیں اور اپنے مسائل اور مسائل کی پیچیدگیاں اس کے حل کی طرف توجہ دیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہندوستان کا تقسیم اس لیے ہوا کہ یہاں ہندو اور مسلم 2 قومی نظریے کے بنیاد پہ ہوا، اور ہندوؤں نے بڑا ظلم کیا مسلمانوں پہ، اور اسی لیے مسلمان مجبور ہوئے کہ وہ ایک تقسیم کی طرف جائیں۔ ایک تو یہ بات بتائی کہ آپ نے اسکولوں میں بھی پڑھا ہوگا، آج کل چینل بھی ہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی شخص اسی حوالے سے ربڑ کھینچ رہا ہوتا ہے اور ہم بھی اس کو سن کے پھر کسی اور مسئلے میں جاتے ہیں۔ پہلا بات یہ بتایا کہ 2 قومی نظریے کے بنیاد پہ تقسیم ہوا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم قوم اور اس کے اصولوں کو دیکھیں کہ قوم اور قومیت کس چیز کو کہا جاتا ہے، کیا اسلام قوم کے اس فارمولا یا اس فریم ورک میں آتا ہے؟ اگر سائنٹیفکلی دیکھیں تو یہ بات 100% جھوٹ ہے، کیونکہ اگر ایک شخص دنیا کی کسی غیر مسلم ملک میں زندگی کرتا ہے اور اس کا ایک ہی مسلمان ہے، تو آپ اس شخص کو ادھر مسلمان قوم نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کا قومیت اس جغرافیائی حدود میں، اس ایڈمنسٹریٹو علاقے میں ہے جہاں وہ رہ رہے ہیں اور جہاں جس مذہب کے لوگ ہیں، مگر وہ ایک فرد ہے، اس کو پھر آپ اسلامی امہ کا حصہ کہیں گے، اس کو قوم کا نہیں کہیں گے، کیونکہ قومیتوں کا مجموعے کو امت
یا آپ ملت کہتے ہیں. جہاں اسلام کا بات ہے تو وہاں آپ اکیلا ایک شخص کو قوم کیسا نہیں بنا سکیں گے. تو یہ بات اس طریقے سے ہوا. اگر تمام مسلمان ایک قوم ہوتا اور امت نہیں ہوتا تو عربوں کو بھی پھر ایک ملک بنانا چاہیے تھا, ہم سب کو ہونا چاہیے. اصل میں یہ ایک ایسی بات انہوں نے بتایا اور ہم نے آج تک اس کو سوچا نہیں. اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا, میں ہندوستان کا بات کر رہا ہوں, کہ ہندوستان سے انگریز کو نکالنے میں فلاں شخص کا بڑا جدوجہد تھا اور اس نے بڑا کرامات دکھایا اور انگریز کو نکالا اور اس کے بعد ہم آزاد ہوئے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر اس ہندوستانی تاریخ کے پس منظر میں آپ چلے جائیں, آریائی آئے اور پھر واپس نہیں گئے. اسی طریقے سے عرب آئے, واپس کچھ لوگوں کو بلایا گیا مگر اکثریت یہاں رہے. اور جس کو دلی اور سب کانٹیننٹ کا پائے-تخت ہم کہا جاتا ہے, وہاں غلاموں کا حکومت بھی رہا, وہاں سادات نے بھی حکومت کی. بابر 23 سال کی عمر میں آئے اور 400 سال حکومت کر کے واپس نہیں گئے. اسی طریقے سے خلجی آئے, غوری آئے, لودھی آئے, سوریہ نے حکومت کی, سادات کی حکومت آئی, واپس نہیں گئے. اب اگر ہم تاریخ کو دیکھیں واپس کون کون سے لوگ گئے. تیمور لنگ آیا اور واپس چلا گیا, نادر شاہ آیا واپس چلا گیا, جناب 17 مرتبہ محمود غزنوی آیا اور واپس چلا گیا, چنگیزی آیا اور واپس چلے گئے, احمد شاہ ابدالی آیا, نور نصیر خان آیا دلی اور واپس چلے گئے. کچھ لوگ رہ گئے, کچھ لوگ واپس چلے گئے. کیا جو لوگ واپس چلے گئے ہندوستان چھوڑ کے یا دلی سے واپس چلے گئے, کیا ان کو نکالا گیا یا کوئی اور اس کا وجہ تھا؟ ہم نے پہلے ان دو اصولوں کو دیکھنا ہوگا. جن جن قوتوں کو اپنے ممالک میں یا پائے تخت یا اقتدار نہیں تھا یا ان کو وہاں سے نکالا گیا, وہ آ کے دلی پہ مسلط ہوئے, پھر واپس نہیں گئے, کسی نے نکالا نہیں. دوسرا بات, جب جو لوگ گئے, احمد شاہ ابدالی, نادر شاہ وغیرہ وغیرہ جن کا میں نام لیے, ان کے اپنے ریاستیں تھیں, ان کا اپنا حکومت تھا, وہ کسی نہ کسی وجہ سے آئے اور واپس چلے گئے. مگر تاریخ میں یہ کہیں بھی نہیں بتایا جاتا کہ واپس وہاں کے لوگ چلے گئے. اب ایک دفعہ دلی میں 1857 میں بغاوت غدر ہوا اور غدر میں دلی کو مسلمانوں نے, ہندوؤں نے اور وہاں کے واسیوں نے قبضہ کیا. انگریز کو نکالنے کے قریب آئے, پنجاب سے لوگ بھرتی ہو کے گئے اور انہوں نے اس غدر کا سرکوبی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ذہنیت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے جو غاصبوں کو اپنے سر پہ مسلط کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے. پہلے اس ذہنیت کو سمجھنا پڑے گا. مرہٹوں کا ایک بہت بڑا بغاوت ہوا. مرہٹوں نے آدھے سے زیادہ ہندوستان پہ قبضہ کیا, دلی کی طرف بڑھے. مگر کیا آپ نے کبھی یہ بات سنا کہ ہندوستان سے مسلمان اٹھے اور انہوں نے مرہٹوں کو شکست دی؟ نہیں, کیونکہ ان کا سرشت میں ان کا ذہنیت یہ نہیں ہے کہ کسی غاصب, کسی طاقتور اس کے مقابلہ کریں. انہوں نے کیا ہوا, آواز دیا بلوچستان اور افغانستان کو احمد شاہ ابدالی اور نور نصیر خان کے قیادت میں. یہاں سے ایک بہت بڑا لشکر گیا اور مرہٹوں کے سرکوبی کی. آج ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو ہم نے نکالا, گاندھی جی نے, کسی نے نہیں نکالا. نکالنے والا انگریزوں کو کون سا قوت تھا؟ اس کو, اس فارمولا کو, اس تاریخ کو ذرا اس کے پس منظر میں جانا پڑے گا. 1917 میں بالشوک انقلاب اٹھا اور بالشوک انقلاب آمو دریا تک, ازبکستان, تاجکستان, کرغزستان, اس خطے تک پہنچا. افغانستان کے پار گرم پانی اتر کے طرف آنے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے, کیونکہ تمام دنیا کے اکثر ممالک پہ یا آدھے دنیا پہ انگریزوں کا حکومت تھا. انگریز ایک بہت ہی سمجھدار قوم ہے اور انگریزوں نے یہ سوچا کہ اگر ان کا تخت پہ یا تاج برطانیہ پہ کمیونسٹ قبضہ کریں گے تو وہ اپنے فکر اور نظریے کو آئندہ نسلوں تک نہیں لے جا سکیں گے. تو انگریزوں نے یہ سوچا کہ اس سے پہلے کہ کمیونزم آ کے
لندن پہ اور تاج برطانیہ پہ قبضہ کرے تو انگریزوں نے اپنے کالونیز کو آہستہ آہستہ چھوڑتے ہوئے، کیونکہ ان کا تعداد کم تھا، ان کو دفاع کرنا تھا اپنے ملک کا کمیونزم کے خلاف، تو وہ ممالک کو چھوڑتے ہوئے گئے اور جا کے اپنے ہی سرزمین کو انہوں نے آرگنائز کیا اور مضبوط کیا، اور یہ سوچتے رہے کہ کمیونزم کو شکست دیا جائے گا، اور اس شکست کے لیے ان کو ایک معیشت اور ایک طاقت کا ضرورت ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر بولشوک انقلاب آمو دریا کو کراس کر کے جیونی سے لے کر بے آف بنگال تک کہیں نہ کہیں آ کے گرم پانی تک پہنچے گا، تو انہوں نے یہ سوچا، یہ پھر کیونکہ پہلی جنگ عظیم کا اکثر فائننسنگ ہندوستان سے ہوا، تو انہوں نے سوچا اگر ہندوستان تک پہنچے گا بولشوک انقلاب تو پھر ایک خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے تاج برطانیہ کے لیے۔ تو انہوں نے ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کریٹ کیا جس کا نام پاکستان تھا، اور اس کے بہانے پہ یہ کہا کہ ہندو مسلم فسادات اور نفرت یہ فلانا وہ سب کو چھوڑ کے چلے گئے، ہندوستان کے دفاع کے لیے ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کریٹ کیا جس کا نام پاکستان تھا۔ حالانکہ بلوچستان تو اس تمام تر معاملات میں سینٹرل ایشیا سے قریب ایرانین پلیٹو کا حصہ، سب کانٹیننٹ کا حصہ نہیں تھا، کیونکہ گرم پانی سے بولشوک انقلاب کو روکنا تھا، تو ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کو کریٹ کیا گیا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں ایک فیڈرل اسٹیٹ کریٹ ہوا، مگر کیونکہ وہ فیڈرل اسٹیٹ کو اگر اسٹیبلٹی مہیا ہو، وہ فیڈرل اسٹیٹ میں پارلیمنٹ فیصلہ کرے، اس فیڈرل جو ریپبلک میں یا اسٹیٹ میں آئین کی بالادستی ہو، تو پھر قوم فیصلہ کرے گا، اور قوم کسی اور کے جنگ اور سازش اور کسی اور کے ایجنڈا کا حصہ نہیں بنے گا۔ تو اس فرنٹ لائن اسٹیٹ کو مسلسل ایک اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اس ریاست کو انسٹیبل رکھا گیا ہے، اس کے قومیتوں کو یرغمال رکھا گیا ہے، اس کے پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف سازشیں کی گئی ہیں، اور مسلسل اس سازش میں بین الاقوامی سامراجی قوتیں ہمارے اندرونی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے فرنٹ لائن اسٹیٹ کو انسٹیبل رکھ کے انہوں نے ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے کبھی روس کے خلاف کام لیا ہے، کبھی افغانستان کے اندر کام لیا جا رہا ہے، شاید ابھی ہم آگے آنے والے دنوں میں ایران کے خلاف کوئی کردار ادا کریں، اور اسی طریقے سے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایک سازش کے تحت چین کو بھی کھینچ کے وہاں سے ان پہاڑوں سے گوادر تک پہنچا کے پھر اس کو اتنا پٹائی کریں گے جیسے روس کا کیا، تاکہ یہ واپس جائے، کیوں مجھے یہ لگ نہیں رہا ہے کہ ہم کبھی آزادی سے اپنے فیصلے نہیں کر سکتے۔ اب بات یہ ہے کہ جہاں بھی سماج ترقی کرتا ہے، اس ترقی میں ایک ارتقاء ایوولوشن کا ضرورت ہوتا ہے۔ ایوولوشن سیاسی ہوتا ہے، ایوولوشن سماجی ہوتا ہے، ایوولوشن معاشرتی ذہنی ایوولوشن ہے، جسمانی ایوولوشن ہے، یہ ایک بہت بڑا سائنس ہے۔ تو اگر ایوولوشن کے تحت اس فرنٹ لائن اسٹیٹ کو چھوڑا جاتا اور پولیٹیکل پارٹیز اپنے ایوولوشن کے آگے بڑھ رہے ہوتے اور پارلیمنٹ کے ذریعے فیصلہ ہوتا، تو بنگلہ دیش کا بھی جو ہے مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ آج جو بلوچستان میں ایک شورش ہے اور لوگ اپنے حقوق کے لیے اٹھے ہیں، مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، یہ ایشو بھی نہیں ہوتا، یہاں بے روزگاری کا ایشو بھی نہیں ہوتا، یا پولیٹیکل پارٹیز کا شکست و ریخ کا بھی نہیں ہوتا، اور پولیٹیکل پارٹیز اپنے ایوولوشنری پروسیس کے ذریعے یہاں یہ سماج ایوولوشنری پروسیس کے ذریعے اپنا ایک بہتر، اپنا ایک ترقی یافتہ، اپنا ایک مہذب اور سنجیدہ شکل اختیار کیا کرتا۔ مگر ہوا یہ کیونکہ فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے، اس سے کام لینا ہے سامراج نے، تو یہاں ایوولوشن کو روک دیا گیا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے۔ اور اگر کسی بھی چیز کا، کسی بھی سماج کا، کسی بھی باڈی کا ایوولوشن جہاں رکتا ہے وہاں کولیپس ہوتا ہے۔ مثلاً ایک جہاز کوئٹہ کے ایئرپورٹ سے اڑتا ہے، کراچی جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے پرواز کو ہم ایوولوشن کا شکل دیتے ہیں۔ جہاں خدا نخواستہ اس کا پرواز رک جائے تو وہ جہاز کولیپس کر جائے گا، گر جائے گا۔ ہمارے سماج کے ایوولوشن کو اس لیے روکا گیا ہے کہ یہاں ایک ذہن ڈیولپ ہونے کے بجائے
ہم کو اپنے اپنے معاملات میں الجھا دیا گیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں آج ہم نے دیکھا کہ BMC کے وہاں انتظامیہ اور وہاں میں جو کارندے انہوں نے احتجاج کیا، کل ہم دیکھتے ہیں یہاں مسنگ پرسنس کا احتجاج جو پچھلے 10 سال سے ہے، کل آپ نے دیکھا کیونکہ یہاں ایک ادارے نے اپنا تسلط تمام اداروں پہ ڈالا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ادارہ طاقتور ہے اور طاقت کے ذریعے اس ملک کے معاملات کو وہ حل کرتا ہے، چاپلوس اور چمچوں کو لا کے اقتدار میں بٹھاتا ہے۔ اگر کل آپ دیکھیں وکلا اور ڈاکٹر کا جو تصادم تھا، وہ بھی اس جو ہے ایولیوشنری پروسیس کو روکنے کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ ذہنیت بن چکا ہے کہ طاقت کے ذریعے تمام معاملات حل کر سکتے ہیں، کیونکہ وکلا یہ سمجھتے ہیں عدالت، کالا کوٹ، قانون کا طاقت ان کے پاس ہے۔ اگر وہ ہاسپٹل میں جا کے معاملات کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرتے جو کہ مہذب سماج میں ہے، وہ حل ہوتا، لیکن ٹکراؤ کا ایک سچویشن بنا۔ اسی طریقے سے یہاں ہمارے صوبے میں ایک غیر اعلانیہ جعلی جنگ کو کبھی مذہبی جو ہے شکل دیا جاتا ہے، کبھی فرقہ واریت کا شکل دیا جاتا ہے، کبھی نسلی تعصب کا شکل دیا جاتا ہے۔ نتیجہ صرف یہ نکلتا ہے کہ ہم الجھے ہوئے اور ہم فیصلہ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم آگے بڑھیں۔ یہ ایولیوشنری پروسیس کو روکنے کے نتیجے میں ہمارا سماج، ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کولیپس کر گئے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ سنجیدہ اور باقاعدہ طور پہ ایک پروسیس کے پیداوار ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور کسی بھی مسئلے اور مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں، یا اس کے حل کے لیے ایک پروگرام اور پالیسی کو مرتب کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں ترقی کا راستہ یہ ہونا چاہیے، تعلیم کا راستہ یہ ہونا چاہیے، امن، فارن پالیسی، معیشت، معاشیات، زراعت کا۔ تو وہ چند افراد پھر جمع ہو کے اپنے نظریے کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی اس میں جنم پذیر ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مسلسل پروسیس کے ذریعے اس پولیٹیکل پارٹی کے ادارے اپنے اداروں میں مختلف مسائل کا نشاندہی کرتے ہیں، اور اس نشاندہی پہ اس کا حل تلاش کرتے ہیں، اور جو پارلیمانی پالیٹکس کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین میں قومیتوں کو حقوق یہ ہونا چاہیے، اگر ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم یہ اس طریقے سے آئینی ترامیم کریں گے، قانون میں یہ ہونا چاہیے، خواتین کا حق اس طریقے سے ہونا چاہیے، دہقان مزدوروں کا، کسانوں کا حق، مثلا مختلف ایشوز پہ مسلسل ڈائلاگ، ڈیلیبریشن پروسیس ہوتا ہے، اور ایک ذہنیت کے کئی ہزار یا کئی لاکھ یا کروڑوں کی تعداد میں سیاسی کارکن اور سیاسی لیڈر اس ذہنیت کے بن جاتے ہیں۔ جب الیکشن کے پروسیس کے ذریعے وہ پولیٹیکل پارٹی اگر ایولیوشن، ان کا ذہنی ایولیوشن ہو چکا ہوتا ہے کہ ہمارا مسائل یہ ہے اور مسائل کے حل کو اس طریقے سے ہم کریں گے، اور اس مسائل کے حل کے لیے ان کے ذہن میں ایک خاکہ ہوتا ہے، جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو اگر اپوزیشن میں بیٹھے تو وہ ایک ڈائلاگ اور ڈیل کے ذریعے اپنے اس خاکہ کو قانون اور آئین کا شکل دیتے ہیں جو سماجی ارتقاء کا شکل اختیار کرتا ہے۔ اگر اقتدار میں آتے ہیں تو وہ پھر طاقت کے پارلیمنٹ کے طاقت ان کے پاس ہوتا ہے، آئینی جو ہے ترامیم کو 2/3 کے ذریعے کرتے ہیں، قانون کو کے بل کو جب پیش کرتے ہیں تو اس کو کیا کیا جاتا ہے، بل کہتے ہیں، اور وہ سمپل میجورٹی کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ ایک ارتقائی عمل کا مسلسل حصہ ہے جو کہ اس سماج میں نہیں ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پہ ہمارے ریاست نے اس ارتقاء کو روکا، اس لیے کہ فرنٹ لائن اسٹیٹ میں پھر اگر پولیٹیکل پارٹیز طاقتور ہوں، سنجیدہ ہوں، سمجھ آئے ان کو، پارلیمنٹ کے ذریعے اپنے فارن پالیسی معاملات کو حل کریں، تو پھر اس فرنٹ لائن اسٹیٹ کا وہ مقصد ہی فوت ہوتا ہے جس کے لیے اس ملک کو ڈیزائن کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پھر دکھایا ہی گیا کہ ڈیموکریسی ہے، اور ایک جعلی ڈیموکریسی کے ذریعے مطلب آج ایک پولیٹیکل پارٹی کو اقتدار میں لایا گیا ہے، اس پولیٹیکل پارٹی کو ایک جنک یارڈ سے بنایا گیا ہے، اور کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی شخص کو جس کے پاس تھوڑا بہت ووٹ بینک ہوگا اس پولیٹیکل پارٹی میں لایا گیا۔ اگر آج آپ دیکھیں کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے مختلف لیڈر مختلف بات کرتے ہیں،
کیونکہ ان کا ذہنی ارتقاء اس پولیٹیکل پروسیس میں ہوا ہی نہیں ہے. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس موقع پہ کیا بات کرنا ہے. اسی لیے سماج آج کا جو مرکزی اور صوبائی حکومت ہے یہ ایک افراتفری کا شکار ہے, کیونکہ اس ایولیوشنری پروسیس کا وہ پیداوار نہیں ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ اس ایولیوشن کو کیسے آگے لے جایا جائے جہاں ذہنی سیاسی ایولیوشن سنجیدہ اور میچور ہو اور ہم ان بحرانوں سے نکلے جن کی وجہ سے آج ہم ادھر جمع ہیں. اس کا سب تاکہ وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے سماجی مسائل میں اپنے اس نوجوان طاقت اور انرجی کے ذریعے اپنے نظریے اور فکر کا حمایت کریں, ایک میچور فکر ہو تاکہ وہ آگے چلے جائیں. مگر اس پہ پابندی اس وقت لگایا گیا کہ جب یہاں ایک نام نہاد سو کالڈ جہاد کا ابتدا اس فرنٹ لائن اسٹیٹ نے ایک جرنیل کے سرپرستی میں کیا, اور جرنیل کا جو فساد ہے, قتل غارت گری ہے, آج میرے خاندان کے سمیت ہم اور آپ پورا سماج جو ہے کسی نہ کسی صورت میں اس کو بھگت رہا ہے, کیونکہ وہ جرنیل یہ سمجھ رہا تھا. میں حیران ہوتا ہوں کہ کچھ عرصے جو آج ہمارے وزیر اعلیٰ ہے, ہم جب وہ جام صاحب اس وقت جب فیڈرل منسٹر تھا ہمیں بتایا جاتا تھا کہ نیکسٹ وزیر اعلیٰ یہ ہے, میں کم از کم اس بات پہ حیران ہوتا تھا کہ نون لیگ کا فیڈرل منسٹر اور پھر اس کے بعد یہاں کیسے وزیر اعلیٰ ہوگا, کیونکہ جنک یارڈ سے نکال کے پھر ایک نیا گاڑی بنایا گیا, کیونکہ ایولیوشن کا کوئی پیداوار نہیں تھا. وہ حادثات یہاں سازشیں انٹریگ کے بنیاد پہ شخصیات اور پولیٹیکل پارٹیز بنتے ہیں, کیونکہ فرنٹ لائن اسٹیٹ نے آگے بھی جا کے کردار ادا کرنا ہے. اسی لیے یہاں فوج کے نرسریوں میں بننے والے وہ نیال خانوں میں ان کو لا کے پھر پولیٹیشین دکھایا جاتا ہے. اس لیے وہ سمجھ نہیں سکتے ہیں یا ان کے پاس ایجنڈا یہی ہوتا ہے کہ جن آقاؤں نے ان کو جس نرسری میں گملے میں لگایا اس کو لایا جاتا. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک مسلسل پولیٹکس کے ذریعے نوجوان جو کہ کالج اور اسکول سے اور یونیورسٹی سے بڑھ کے ان کا ذہن اپنے تعلیم کے ساتھ ساتھ پورے دنیا میں جتنا ڈیموکریٹک دنیا ہے اس میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس کو باقاعدہ آئینی اور قانونی شکل دیا گیا ہے, جہاں ایولیوشن نے اسٹوڈنٹس کو اپنے ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق کا بھی بتایا. یہاں حقوق کا تو بات ہوا مگر ذمہ داریوں کا بھی بات ہونا چاہیے کہ ہم ذمہ دار ہیں کہ اپنے سماج کو ایک پروگریسو ڈیموکریٹک سماج بنائیں جہاں پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کو باقاعدہ آئینی قانونی شکل دیا جائے, اور تاکہ کسی اور کے نرسری سے نکلے ہوئے چمچوں کو ہمارے سر پہ جو مسلط کیا جاتا ہے اس کے بجائے کہ عوام تعلیمی اداروں کے نرسری سے نکلے ہوئے وہ پھلدار درخت بنے اور اپنے اس پسماندہ سماج, اس محکوم سماج کو بحران سے نکالیں. ہمارے آپ کی زندگی میں دو مثالیں آئیں, کم از کم پیداوار کے بجائے کسی بوٹ پالشی ادارے کی پیداوار ہے جو خطرناک صورت اختیار کر رہا ہے. تو یہ جو دو انقلاب یا دو جو ہے واقعات میں ان کو کہتا ہوں اٹھے, ایک یونیورسٹی سے اٹھا جس میں آج دنیا میں اس کا سیاست کی اہمیت ہے, دوسرا اٹھا جو ہے ایک انٹیلیجنس ادارے کے دفتر سے جس نے آج بھی اس سماج کو یہ کمال بنایا اور پورے دنیا میں فساد کا باعث بن چکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کو آئینی قانونی شکل دیا جائے تاکہ وہ اپنے مسائل کو سمجھ سکے اور اپنے مسائل کے ساتھ ساتھ ان کو ذمہ دارانہ سیاسی حیثیت کا احساس ہو, تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ پارلیمنٹ میں جا کے گراس روٹ لیول سے اوپر تک اپنے معاملات کا حل تلاش کریں, جو کہ ایک بہترین ایولیوشنری پروسیس کا تحفہ ہو سکتا ہے. میں آپ سب کا مشکور.